السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، مہنگائی عروج پر ہے، رزق کی کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رزق کے معاملے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی بھی منصوبہ نہیں چلتا، لہٰذا ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح و شام معوذ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور کثرت سے استغفار کا معمول بنائیں۔ استغفار کے اہتمام اور کثرت پر وسعت رزق کا خداوندی وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ نیز درج ذیل معمولات کا اہتمام کریں۔ یا اللہ، یا اولو، یا اللہ، یا آخرو، یا اللہ، یا ظاہرو، یا اللہ، یا باطنو۔ ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مجھ سے پھر گئی ہے، رزق تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح کرو، اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور تحمید اور استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا، میں اپنا بدلے کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے آپ مال اور دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، کہ جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کی مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے سے ادا کر دے گا۔ تو سنو، وہ دعا یہ ہے، تم اس کو پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرما تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنے فضل اور کرم کے ذریعے اپنے ماسوا سے مجھے مستثنی کر دے۔ جامعہ ترمذی۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے، نمبر 1، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو اور اسے گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کر ہی دے گا۔ نیز محتاجوں اور غریبوں کو دینا مت روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دینا روک دے گا۔ جامع بخاری۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے منقول ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ کا ورد ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ یہ کلمات پڑھیں اور کمال دیکھیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کلمات درج ذیل ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।